یہ عمل کافروں کے فلاں عمل کے ساتھ ملتا ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے وہ اس کو روک دے، اس سے منع کر دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے، فرمانے لگے یقیناً یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، لہٰذا تم اسے نہ پہننا۔ یہ کپڑے اہل ایمان کا رنگ نہیں ہے، یہ خاص مشہور معروف ہے کفار کے رنگوں میں سے، ان کو پہننے سے کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تم ان کپڑوں کو نہ پہننا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ نے تجھے اس کا حکم دیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ان رنگدار زرد رنگ کے کپڑوں کو میں دھو لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو علم نہیں تھا کہ یہ لباس کفار کے لباس سے مشابہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا اور اس کا شرعی حکم بیان کیا کہ ان کپڑوں کو جلا دو، جو لباس کفار کا لباس ہو، کفار کا مشہور اور معروف ہے، اس کو تم نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے اوپر سے لے کے نیچے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی ایسی عقلیں مار دی ہیں، یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں، جس جیسا میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہے یا کافر۔ وہ کہتا جی بس اس فلم کا یہ ہیرو جو تھا نا بڑا زبردست تھا، وہ کون تھا، کافر تھا یا مسلمان؟ کا یہ بحث نہیں ہے، یہ اپنا مذہب مولویوں کا اپنے پاس رکھو، ہم تو فن کے پجاری ہیں، یہ فن والے لوگ ہیں، یہ اہل فن ہیں، یہ ثقافتی سفیر ہیں۔ جو کافروں کی فلموں میں دیکھتے ہیں یا مسلمان ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، نوجوان صبح اٹھ کر وہی کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو صرف کافروں کے لباس سے مشابہت سے کس طرح روکتے ہیں؟ صحابی نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان کپڑوں کو دھو لوں، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو۔ ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے جو پچھلے درس میں بھی اور اب بھی آپ کے سامنے پیش کیے، اور پھر آئیے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم یہ بات واضح کر چکے کہ کفار کی عیدوں میں شرکت، ان سے مشابہت حرام ہے، مگر افسوس آج یہ حرام کام کرنے والے عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے نامی گرامی مولوی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی ان کو نیا لقب ملا ہے شیخ الاسلام کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری، بڑا نام، بڑی ان کی تقریریں، بڑی ان کی مشہورییں، لیکن قرآن و حدیث کے یہ سارے دلائل سامنے رکھیے اور آئیے ان کا صرف ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے، لاہور کے اندر ادارہ منہاج القرآن جس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اس ادارے کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی اکٹھی مجلس ہوتی ہے ان کے کفر کے تہوار پر۔ کرسمس ڈے کافروں کی وہ عید، مسلمان بھی آتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فرانسس پادری بھی داخل ہو رہا، قادری اور پادری دونوں اکٹھے اس مجلس کے اندر آتے ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر انجیل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بڑے دن کا پیغام جو ہے اس کی جو ساری روح ہے انجیل مقدس کے ایک حصے میں وہ بڑی طرح سے واضح ہوتی ہے. اس میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. اب یہ قرآن ہے، یہ رہتی دنیا تک. لیکن یہاں برابری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی حفاظت مالک کے ذمے ہے. اس سے پہلی کتابوں کو قرآن نے خبر دی ہے، تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، زیادتی اور نقص کی گئی، اور قرآن کو اللہ نے ان تمام عیبوں سے پاک کیا. کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے، اس کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کھڑے ہیں اور پادری صاحب بھی کھڑے ہیں. ان کے سامنے کرسمس کا کیک ہے. چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اوپر پادری ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں مل کے اس کیک کو کاٹتے ہیں. امن کی شمع روشن کی جاتی ہے، موم بتیاں روشن ہوتی ہیں. اب امن کی شمع جو ہے وہ روشن کریں گے. امن کے پیامبر ہیں اور آج یہ امن کی شمع جلا کر یہ میسج جو ہے پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے. امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. مسلمانوں کے لیے ان تہواروں میں شرکت جائز ہی نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ شرط لگائی حضرت عمر نے ان اہل کتاب کے لیے جو مسلمان ملکوں میں رہتے تھے جزیہ دے کر، کہ تم اپنے تہواروں کو مسلمان ملکوں میں ظاہر نہیں کرو گے. اور آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے کے دعوے دار کافروں کے تہوار مناتے ہیں اور سٹیج پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسیحی اور مسلم برادری ایک ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. امن کی شمع روشن قادری اور پادری صاحب دونوں کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شمع روشن کرنا عیسائیت کا دھوکہ ہے. عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن کا پرچار کرنے والے. ارے امن کی دعوت دینے والے تو مسلمان ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب فلسطین کو آزاد کیا تو تمام عیسائی مردوں عورتوں بچوں کو معاف کر دیا، لیکن جب اس پر پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں رہے. یہ امن کا دعویٰ دار، یہ امن کی باتیں کرنے والے منہ میں رام رام ہے اور بغل میں چھری ہے. وگرنہ جائیے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان عیسائیوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھپی بھی بات نہیں ہے، وہ افغانستان کا میدان ہو یا عراق کا میدان ہو. لیکن کہتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرماتے ہیں کہ مسیحی اور مسلم برادری یہ دونوں ایک ہیں. ہم کہتے ہیں مسلم برادری میں سے آپ ان کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، اہل ایمان ان کے ساتھ ایک، کیونکہ قرآن اہل ایمان کو منع کرتا ہے. اے اہل
اہل ایمان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر طاہر القادری صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے اس کرسمس ڈے والی اس پارٹی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کرسمس کا مسیحی مذہب میں، عیسائی مذہب میں، نصارہ کے ہاں جو مقام کرسمس ڈے کا ہے یہ وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے ہاں عید میلاد النبی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برتھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح، ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کرسمس ڈے ہے تمہارے ہاں وہی عید میلاد النبی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ان دونوں عملوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، آزاد ہے۔ یہ کرسمس ڈے عیسائیوں کا کام ہے، اور تم نے بھی عیسائیوں کو دیکھ کر عید میلاد النبی کا جشن شروع کیا، وگرنہ یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عمر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عثمان نے اپنی خلافت میں منایا، نہ علی، حسن نے، معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا۔ 600 سال کا عرصہ اس جشن عید میلاد النبی سے پاک رہا۔ اس کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کی آغاز کی۔ اسلام اس سے پاک ہے، اسلام کی تعلیمات اس سے پاک ہے۔ یہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کہتا ہے نیچر ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ اصلاً یہ دونوں پروگرام، بھائی معاملہ دونوں پروگراموں تک نہیں رہا۔ آپ کی صلح اور آپ کی محبتیں تو ان پروگراموں سے آگے بڑھ کر عقائد میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ پادریوں کا عقیدہ ہے۔ اور قادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا تھا، بشریت کا چولا بھی اتار دیا تھا۔ پھر خود سوال کرتا ہے کہ نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ کیا تھے؟ پھر سرائکی کا ایک شعر پڑھتا ہے، ہیک کے ہیک کے ہیک کے، یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں۔ ہیک کے ہیک کے ہیک کے، جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے۔ کیا خبر، تم نور و بشر میں جھگڑتے رہتے ہو، ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے۔ وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔